السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قل في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم ڈیس پہ بیٹھے ہوئے علماء کرام، بزرگان دین، نوجوان بھائیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، اس اللہ وحدہ لا شریک کا بہت بڑا انعام ہے، اس کا بہت بڑا احسان ہے، جس نے آج ہم لوگوں کو ایک ایسے محفل میں بیٹھنے کی توفیق مرحمت فرمائی جس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باتیں ہو رہی ہیں، ذکر خیر ہو رہا ہے۔ ذکر خیر کے محفل میں ہم اور آپ موجود ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ محفل دراصل جناب مطیع الرحمان صاحب مرحوم، جو ہمارے اور آپ کے درمیان سے اللہ کو پیارے ہو گئے، انہی کے یاد میں، انہی کے مغفرت کے لیے اور انہی کے ذکر خیر کے لیے یہ محفل سجائی گئی ہے۔ حقیقت ہے یہ دنیا بڑی ناپائیدار ہے، اسی ناپائیداری کو کسی شاعر نے کیا ہی خوب اچھے انداز میں پیش کیا ہے کہ نہ یہ دن نہ یہ رات باقی رہے گی، نہ یہ دن نہ یہ رات باقی رہے گی، بس اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ نہ گردش میں صدیوں زمانہ رہے گا، نہ گردش میں صدیوں زمانہ رہے گا، صدا کو کسی کا نہ سکہ چلے گا، ہمیشہ نہ کوئی جنازہ اٹھے گا، نہ خوشیوں کی بارات باقی رہے گی، بس اللہ کی ذات باقی رہے گی،
بس اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ آگے شاعر فرماتے ہیں کہ جہاں زخم ہے درد ہو کر رہے گا، جہاں زخم ہے درد ہو کر رہے گا، رخ زندگی زرد ہو کر رہے گا، رخ زندگی زرد ہو کر رہے گا۔ لہو گرم ہے، لہو گرم ہے، سرد ہو کر رہے گا، نہ گرم کے جذبات باقی رہے گی، بس اللہ کی ذات باقی رہے گی، بس اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ آگے دنیا کے بے ثباتی کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کا میلہ تو ہے 4 دن کا، یہ دنیا کا میلہ تو ہے 4 دن کا، یہ دولت کا ریلا تو ہے 4 دن کا، یہ دولت کا ریلا تو ہے 4 دن کا، یہ سارا میلہ تو ہے 4 دن کا، نہ گرمی نہ برسات باقی رہے گی، بس اللہ کی ذات باقی رہے گی، بس اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ آگے کہا جا رہا ہے کہ فلک پر جو اڑتے تھے زیر زمین ہے، جو ہوائی جہاز میں سفر کرتے تھے، آج اس ملک جا رہے ہیں، کل اس ملک جا رہے ہیں، آج اس شہر کا دورہ، کل اس شہر کا دورہ، زندگی بڑی مصروف ہے، زندگی بڑی مصروفیت اور بیزی ہے، لاکھ بیزی چل رہی ہے۔ کہا کہ فلک پر جو اڑتے تھے زیر زمین ہے، وہ آج خاک میں دبے ہوئے، آج مٹی کے اندر ہے، وہ زیر زمین ہے۔ اسی خاک میں دفن کتنے ہنسی ہیں، اسی خاک میں دفن کتنے ہنسی ہے، خاک کہتے ہیں مٹی کو، کہ اسی خاک میں کتنے ہنسی، کتنے نوجوان، کتنے خوبصورت چلتا ہوا، لچکتا ہوا، خوبصورت چلنے پھرنے والا بھائی نے جنازہ پڑھا، بھائی کا کندھا دیا اور زمین کے نیچے دبا دیا، شوہر نے خوبصورت بیوی کو کندھا دیا اور زمین کے نیچے دفن کر دیا، باپ نے جوان سال بیٹے کو کندھا دیا اور زمین کے نیچے دبا دیا، بڑے بڑے پہلوان کو لوگوں نے کندھا دیا، زمین کے نیچے دبا دیا۔ اسی خاک میں دفن کتنے ہنسی ہیں، جو کل شاہ تھے آج وہ بھی نہیں ہے، جو بڑے بادشاہ ہوا کرتے تھے، بڑے بادشاہ تھے، بڑا ان کا بول بالا تھا، ایک منٹ وہ خالی نہیں رہتے تھے، ملنا جلنا بڑا مشکل ہوا کرتا تھا، بات پہنچانا، ایک جھلک دیکھنا بڑا مشکل تھا، تو کہا کہ کل شاہ تھے آج وہ بھی نہیں ہے، کسی کی نہ اوقات باقی رہے گی، بس اللہ کی ذات باقی رہے گی، بس اللہ کی ذات باقی رہے گی، نہ یہ دن نہ یہ رات باقی رہے گی، بس اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ میں نے ابھی سورہ دہر کی چند آیتیں پڑھی ہیں، جو 29ویں پارے کی آیت ہے، اس میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کے اوپر ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے، ایک ایسا زمانہ بھی گزرا ہے کہ انسان شیء مذکور نہ تھا، یعنی اس کا نام و نشان نہ تھا۔ آج اگر ہم 50 سال کے ہیں، 60 سال کے ہیں، 70 سال کے ہیں، لیکن 70 سال سے پہلے ہمارا وجود نہیں تھا، کوئی جاننے والا نہیں تھا، کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ شخص کون ہے، پیدائش سے پہلے کسی کا وجود نہیں تھا۔ اسی کو قرآن کریم فرماتا ہے لم یکن شیئا مذکورا، انسان کے اوپر وہ دن گزرا کہ انسان کا کوئی تذکرہ ہی نہ تھا۔ دادا پردادا وہ بھی اسی سرزمین میں رہتے تھے، ان کے دادا پھر ان کے دادا سب اسی سرزمین پہ رہتے تھے، ان کا بھی بول بالا تھا، ان کا بھی سکہ چلا کرتا تھا، ان کا بھی روب اور دبدبا تھا، لوگ 10 گاؤں میں جاننے والے تھے، ملنے جلنے والے تھے، رشتہ دار تھے۔ آج دادا پردادا کو کوئی یاد نہیں کرتا، آج معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ بھی اس دنیا میں تھے۔
جب تھے تو سب لوگ جانتے تھے، آج ہم ہیں سب لوگ ہم کو جانتے ہیں، پیدائش سے پہلے کوئی کسی کو نہیں جانتا تھا۔ آگے اللہ ارشاد فرماتا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے انسان کو ملے جلے پانی سے یعنی ناپاک قطرے سے میں نے انسان کو، اللہ کہتا ہم نے، انا خلقنا الانسان، ہم نے اللہ کہتا ہم نے پیدا کیا انسان کو، کس سے؟ ناپاک قطرے سے پیدا کیا۔ کیوں؟ نبتلیہ، تاکہ ہم اس کو آزمائیں۔ فجعلناہ سمیعا بصیرا، پھر اس ناپاک قطرے کے اندر اللہ تعالیٰ کتنا خوبصورت انسان بنا دیا، کتنا خوبصورت۔ کوئی پانی پہ نقشہ نہیں بنا سکتا، دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت پانی پہ وجود نہیں کہ بنا سکتی، اس کی مٹی یہ وہ ملانا پڑے گا، لیکن ہمارا اور آپ کا وجود اللہ نے پانی سے بنایا، پانی سے۔ نبتلی فجعلناہ سمیعا بصیرا، پھر اس میں سننے کی طاقت فرمایا رکھا، پھر اس میں دیکھنے کی صلاحیت رکھا۔ ابھی میں بول رہا ہوں، آپ بلا تکلف سن رہے ہیں، یہ پاور کہاں سے آئی؟ یہ کس نے رکھی؟ یہ پاور، یہ طاقت کس نے رکھی اس کان کے اندر کہ ہم بول رہے ہیں، کان کے اندر آواز جا رہی ہے اور ساری بات کو ہم سمجھ رہے ہیں۔ زبان کے اندر کس نے وہ صلاحیت رکھی کہ زبان سے جو چاہتا ہوں بول رہا ہوں، لیکن ایک دور وہ بھی آئے گا کہ یہ زبان ساکت ہو جائے گی، اس کی بول بند ہو جائے گی، اس کا ٹر ٹر پنا ختم ہو جائے گا، یہ زبان ساکت ہو جائے گی، بولنے کی قابل نہیں رہے گی، بولنے سے محتاج۔ یہ پاؤں جو یہاں سے ہم کتنا کلومیٹر دور سے چل کے آئے، اس میں صلاحیت باقی نہیں رہے گی۔ آج نام انسانوں میں ہے، کل مردوں میں نام لیا جائے گا کہ فلاں صاحب مرحوم ہو گئے، فلاں مرحوم، ان کے جنازے کی نماز اتنے بجے ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو کیوں بنایا؟ نبتلی، تاکہ اللہ کہتا ہم آزمائیں۔ پھر فرمایا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے راستے دیے انسان کو، ہم نے راستے عنایت کی۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، پھر میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون شکر گزار بندہ بن کر کے مجھ تک آتا ہے، شاکرا وَإِمَّا كَفُورًا، اور کون ناشکرا بندہ بن کر کے آتا ہے اور وہ اپنے کیے کا سزا بھگتتا ہے۔ تو سب سے پہلی جو اللہ کی نعمتیں ہیں وہ یہ نعمت بھی ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو انسان کے زمرے میں پیدا کیا۔ ہم نے کوئی درخواست نہیں دی، آپ نے کوئی اپلیکیشن نہیں دیا، کوئی درخواست حاصل نہیں کیا کہ اللہ ہمیں انسان بنانا، اللہ نے بغیر مانگے ہوئے انسان بنایا۔ وہ چاہتا تو بڑا درندہ بنا دیتا، بڑا سور والا، بڑا ہاتھ پاؤں والا، بڑا دانت والا، پونچھ والا، اور یا چاہتا تو وہ بل کا زہریلا جانور بنا دیتا، چاہتا تو ریگنے والا بنا دیتا، چاہتا تو ہواؤں میں اڑنے والا پرندہ بنا دیتا، چاہتا تو سمندروں میں رہنے والا بنا دیتا، لیکن اللہ کا کرم ہے، اللہ کی عنایت ہے، اللہ کے احسان ہے جس نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا۔ جتنی بھی شکر ادا کریں اس احسان پہ اگر ہم قربان ہو جائیں، مر مٹیں زندگی بھر ماتھا رگڑ رگڑ کر کے، سر ٹیک ٹیک کر کے اللہ سے مانگتے رہے، اللہ کا شکر ہم ادا نہیں کر سکتے، اللہ کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ تو اللہ نے ہمیں انسان بنایا، بہائی نہیں بنایا، چوپایا نہیں بنایا، حیوان نہیں بنایا، نہ پہاڑ جیسا جمع ہوا بنایا، نہ درختوں جیسا کھڑا بنایا، نہ ہواؤں جیسا اڑنے والا بنایا،
بلکہ اللہ نے انسان بنایا۔ پھر انسان کے بارے میں اللہ کیا کہتا ہے؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈالا، بہترین شکل و صورت والا بنایا۔ ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت والا بنایا، یہ اللہ کا کرم ہے۔ پھر اللہ کا مزید احسان کیا ہوا؟ اللہ کا مزید احسان یہ ہوا کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت دے کر کے دنیا میں پیدا فرمایا۔ یہ بھی دنیا کی ساری دولتوں سے بڑھ کر کے یہ دولت ہے۔ آسمان زمین ایک طرف، دنیا کی ساری بادشاہت اور سلطنت ایک طرف، ایمان کی دولت ایک طرف۔ ایمان کی دولت ایک پلڑے میں رکھا جائے، دنیا کی ساری چیزوں کو ایک پلڑے میں رکھا جائے، ایمان کے برابر دنیا کی کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے، کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بغیر مانگے ہوئے دیا۔ ایک دیہاتی شخص کہیں سفر کر رہا تھا، کہیں جا رہا تھا، راستے میں ایک کوئی پتھر اسے نظر آیا، جو پتھر کافی خوبصورت خوشنما چمک رہا تھا، بہت ہی خوشنما معلوم ہو رہا تھا۔ اس نے جب دیکھا اس پتھر کو چمکتے ہوئے تو اس دیہاتی شخص نے پتھر کو اٹھا لیا اور اس کو اپنے تھیلے میں رکھ لیا کہ اس کو لے کے چلتا ہوں، بچے کو دے دوں گا، بچے کھیلیں گے، خوبصورت معلوم ہو رہے ہیں۔ جب وہ گھر پہنچا پتھر کو لے کر کے بچے کے آگے کھیلنے کے لیے دیا، کسی شخص نے کہا کہ یہ پتھر بڑا قیمتی معلوم ہو رہا، بڑا اچھا معلوم ہو رہا، کیوں نہ ہو کسی سمجھدار آدمی سے، کسی جاننے والے جانکار سے اس پتھر کی جانچ کرا لو، اگر کہیں فروخت کے قابل ہوگا، بکنے کے قابل ہوگا تو اسے بیچ دینا۔ اس کو بات سمجھ میں آئی، وہ لے کر کے بازار میں کسی جوہری کے پاس گیا۔ جوہری کے پاس جب وہ پتھر لے کے گیا تو وہ جوہری دیکھ کر کے ہیرے جواہرات کا کام کرنے والا تاجر اس پتھر کو دیکھ کر کے حیران ہو گیا، تب بخود رہ گیا اور بڑی تعجب سے پوچھا کہ صاحب تم نے کہاں سے یہ پتھر لائے ہو؟ تمہیں کہاں سے یہ پتھر ہاتھ لگا؟ کہا کیا ہو گیا بتاؤ؟ کہا یہ پتھر تو بڑی قیمتی ہے، جتنے میرے پاس ہیرے جواہرات ہیں، میری بلڈنگیں ہیں، کوٹھیاں ہیں، یہ سب اگر تو یہ پتھر کا قیمت میں نہیں دے سکتا، بہت قیمتی پتھر ہے۔ کہا یہ پتھر کو لے کر کے تم بادشاہ کے پاس جاؤ اور ممکن ہے کہ بادشاہ میں اس کا قیمت ادا کرے۔ جب وہ پتھر لے کر کے وہ دیہاتی بادشاہ کے دربار میں پہنچتا ہے، بادشاہ کے وزیر بڑے قابل ہوا کرتے ہیں، اس کو دکھایا، کہا میں بادشاہ سے ملنا چاہتا ہوں، یہ پتھر بادشاہ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، بیچنا چاہتا ہوں۔ وہ پتھر جب بادشاہ کے پاس لے گیا، بادشاہ نے دیکھا تو وہ بھی حیرت سے انتہا نہ رہی، وہ بھی دم بخود ہو گیا اور بادشاہ نے کہا کہ اسے منہ مانگی رقم، جتنی رقم یہ لینا چاہے اسے تیار کرو۔ اب وزیر آ کے سودا کر رہا، وزیر آ کے سودا کر رہا کہ کتنے میں تم یہ پتھر دے دو گے؟ دیہاتی کو کچھ عقل میں بات آئی کہ لگتا یہ بڑی قیمتی پتھر ہے، تبھی تو وزیر اتنا دیوانہ بن چکا ہے، لہذا یہ اب تھوڑا سا نخرہ کرنے لگا کہ نہیں میں ایسے نہیں دوں گا، ویسے نہیں دوں گا۔ بہرحال جب یہ بات بادشاہ تک پہنچی تو بادشاہ نے کہا کسی طرح سے منت سماجت کر کے اس دیہاتی کو مناؤ اور پتھر خریدو اسے۔ وزیر نے کہا کہ بادشاہ ایک تدبیر ہے میرے پاس، ایک ترکیب ہے میرے پاس، وہ تدبیر اگر ہم اپناتے ہیں تو ہو سکتا ہے یہ دے دے۔ کہا کیا تدبیر ہے؟ وزیر کہتا کہ اس محل کو پوری طرح سجا دیا جائے،
اور سجانے کے بعد اس محل میں وہ دیہاتی کو لایا جائے، سارے ہیرے جواہرات روپیے پیسے دھن دولت سے سوار کیا جائے، آراستہ کر دیا جائے، اور اس سے کہا جائے کہ تم صبح سے لے کر کے، کل صبح آنا، صبح سے لے کے شام تک سورج ڈوبنے تک جتنا تم اس میں سے اکٹھا کرنا چاہو اکٹھا کر لو، جتنا لینا چاہو لے لو۔ اس کے بعد جیسے ہی سورج غروب ہوگا تمہیں اس گیٹ سے نکال دیا جائے گا۔ وہ دیہاتی خوش ہو گیا کہ چلو دن بھر کا ٹائم اچھا خاصا ہے، بہت سارے دولت میں لے سکتا ہوں۔ صبح میں وہ بڑی خوشی خوشی حساس بشاس غسل کر کے خوشبو لگا کر کے بادشاہ کے محل میں پہنچا۔ جب پہلا روم نے انٹری کیا تو روم کے چکا چوندی کو دیکھ کر کے، اس کے خوشنمائی کو دیکھ کر کے یہ دم بخود ہو گیا، وہ چھٹا ہو گیا۔ انواع و اقسام کے پھل فروٹ ہیں، انواع و اقسام کے میوے ہیں، انواع و اقسام کی مٹھائیاں ہیں، انواع و اقسام کے لباس ہیں، انواع و اقسام کے ہیرے اور جواہرات ہیں، انواع و اقسام کے کھانے ہیں۔ یہ دیکھ کر کے دنگ رہ گیا۔ اب یہ سوچا کہ میں ذرا پہلے اتنا دور سے آیا ہوں، ذرا پہلے سستا لیتا ہوں، آرام کر لیتا ہوں۔ پھر تھوڑی دیر اس نے آرام کیا، آرام کرنے کے بعد اب کھانا شروع کیا۔ اس نے تھوڑا سا اس میں سے کھا رہا، تھوڑا سا اس میں سے کھا رہا، تھوڑا یہ کپڑا پہن رہا اور ایک سے ایک شاہی لباس رکھے ہوئے، تھوڑا یہ لباس پہننا، تھوڑا وہ لباس پہننا۔ اب کھاتے کھاتے کبھی اس نے زندگی میں ایسے کھانے شاہی کھانا دیکھا نہیں تھا۔ وہ کھاتا گیا، کھاتا گیا، کھاتا گیا، کھاتا گیا، کھاتے کھاتے کافی دیر ہو چکا اور سورج بھی اپنے ڈوبنے کی طرف گامزن ہے، سورج زوال ہو چکا ہے، وہ غروب کی طرف رواں دوا ہے، اور یہ کھا کر کے آپ ہکا بکا چلنے کے قابل نہیں ہے۔ لہٰذا جو اس کے اندر خادمائیں تھی، بہترین سونے کے پنکھے سے اسے پنکھا جل رہی ہے، کہا تھوڑی دیر میرے آقا آپ آرام فرما لیجئے، ابھی تو ٹائم بہت باقی ہے، آج کیا بادشاہ ہے۔ خوب کھایا، خوب پہنا، خوب اس کے اندر جو عیش کیا، پھر وہ پنکھا جھلتی رہی، تھوڑی دیر کے لیے وہ آرام کے لیے سو گیا۔ اب سویا تو اتنا کھا چکا تھا کہ اٹھنے بیٹھنے کے قابل نہ تھا، نکلنے کے قابل نہ تھا، وہ پڑا ہوا آرام فرما رہا۔ اب اسے معلوم نہیں کہ اب دن ڈھلا یا رات آئی، لہٰذا جب اس کی آنکھ کھلتی ہے وہ دھڑپڑا کے اٹھتا ہے، سوچتا ہے کہ اب تھوڑا سا سامان اور لے لوں۔ جب وہ ہاتھ سے کچھ سامان لینے لگتا تو اس کی ہاتھ پکڑ لی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ بس اب تیری حکومت ختم ہو چکی ہے، تیرا وقت ختم ہو چکا ہے، اب یہاں کہ تم بادشاہ نہیں رہے، سورج غروب ہو چکا، لہذا گیٹ سے باہر نکل، گیٹ سے باہر نکل، اور اسے خالی ہاتھ الٹے پاؤں وہاں سے نکال دیا جاتا، نکل جاتا۔ اب بھلا سوچئے وہ جو ہیرا تھا، وہ جو پتھر تھا، اسے لے لیا گیا اور اسے خالی ہاتھ نکال دیا گیا۔ کس مشکل میں، کس افسوس کے ساتھ وہ نکلا ہوگا۔ جانتے ہیں وہ ہیرا کیا ہے؟ وہ ہیرا ہمارا اور آپ کا ایمان، وہ ہیرا ہمارا اور آپ کا قیمتی ایمان ہے۔ وہ ایمان اللہ نے ہمیں بغیر مانگے ہوئے دیا ہے، لیکن آج پوری زندگی انسان کی کھانے میں، پہننے میں، عیش و آرام میں، بلڈنگوں کو تعمیر کرنے میں، گاڑیاں خریدنے میں، زمین پلاٹ لینے میں اس کی زندگی گزر رہی ہے، اور زندگی کا سرمایہ اس کا گھلتا جلتا چلا جا رہا، اور ایسا تھا کہ خالی ہاتھ اس دنیا سے وہ چلا جاتا۔ ہر انسان سوچتا ہے کہ آج نہیں کل سے میں کام کروں گا، آج نہیں کل سے میں کروں گا، کل سے میں کروں گا، کل سے کروں گا، کرنا کہنا کل کل کے کل کا بھروسہ نہیں، کرنا کل کل کے کل کا بھروسہ نہیں، کل تو کیا ایک پل کا بھروسہ نہیں۔
ایک پل کا انسان کا بھروسہ نہیں ہے. یہ دنیا کی زندگی روا دوا ہے. اسی دنیا کے اندر ہمیں آخرت کی تیاری بھی کرنی ہے. اسی دنیا کے اندر ہمیں بچوں کی شادی بیاہ بھی کرنی ہے. اسی دنیا کے اندر ہمیں دوست احباب کو خوش بھی کرنا ہے. اسی دنیا کے اندر ہمیں اللہ کو راضی بھی کرنا ہے. اسی دنیا کے اندر ہم رہ کر کے ایک دوسرے کے حقوق بھی ادا کرنا ہے. لیکن جب تک انسان اس دنیا کے اندر لہو گرم ہے، سرد ہو کر رہے گا. جب لہو گرم ہوتا ہے، انسان جوان ہوتا، اس کا لہو بڑا گرم ہوتا ہے، بڑا وہ تن کیے پھرتا ہے. لیکن اچانک وہ طاقت اللہ سلب کر لیتا ہے. قارون کتنا بڑا بادشاہ تھا، کتنی بڑی سلطنت تھی اس کی. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جگہ بجگہ قارون کا تذکرہ کیا ہے کہ 70 سے زیادہ اونٹ پہ اس کے خزانے کی چابیاں چلا کرتی تھی. کتنا بڑا مالدار وہ ہوگا. لیکن اس دنیا سے کیا لے کر کے ہو گیا؟ اس دنیا کے اندر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں مال دولت کے اسے زمین کے اندر زندہ دفن کر دیا، زندہ دھسا دیا. قارون کا حالات دیکھیے، فرعون کا حالات دیکھیے، نمرود کا حالات دیکھیے. یہ سب لوگ چوٹی کے لوگ تھے. نمرود کے بارے میں آتا کہ بڑا مالدار تھا، سکندر کے بارے میں آتا بڑا مالدار تھا. لیکن دنیا سے کیا لے کر کے گیا؟ دنیا سے کچھ نہیں لے کر کے گیا. ذرا ہم جنازہ کو لے کر کے جاتے ہیں، آپ ذرا غور کیجئے، اس کو مرنے سے پہلے غور کیجئے کہ یہ انسان، اس کا تصور کیجئے کہ انسان یہ کس طرح سے زندہ تھا، کیسے چلا کرتا تھا، کیسے بات کیا کرتا تھا، کیسے معاملات کیا کرتا تھا. آج وہ میرے کندھے پہ جا رہا، کل ہم بھی کسی کندھے پہ جائیں گے، کسی کے کندھے پہ جائیں گے. زبان کی طاقت نہیں ہوگی، دماغ میں سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوگی. ہم جا رہے ہوں گے، روا دوا ہوں گے، اور ہمارے گھر والے منو مٹی کے اندر دفن کر دیں گے اور وہاں سے واپس ہو جائیں گے. پھر فرشتہ آئے گا اور وہ فرشتہ کیا کرتا ہے؟ وہ فرشتہ مٹی اٹھاتا ہے اور چھینٹتا ہے زندہ لوگوں پہ اور کہتا کہ جا اللہ تجھے بلا دے، اللہ تجھے بلا دے. اور پھر مردہ کی طرف بھی مخاطب ہو کر کے کہتا جا اللہ تعالیٰ تجھے بھی بلا دے. حال یہ ہوتا ہے کہ وہاں سے جیسے ہی ہم آنے کے بعد چند دن کے بعد چاہے کتنا محبوب میرا کیوں نہ ہو، اسے انسان بھول جاتا. حدیث میں آتا کہ اس فرشتے کی آواز انسان اور جنات کے علاوہ ساری مخلوق نہیں ہوتی ہے، ساری مخلوق. آپ نے کبھی جانور کو دیکھا ہوگا کہ اچانک جانور چل رہا اور وہ بالکل ایسے کر کے دیکھنے لگتا. آپ نے بھینس وغیرہ کو دیکھا ہوگا، گائے وغیرہ کو دیکھا ہوگا کہ ایک دم ٹکٹکی باندھ کر کے وہ دیکھنے لگتی ہے گائے بھینس، اور پھر بھاگنے کی وہ کوشش کرتی ہے. فرشتے کی آواز ہوتی ہے. جب انسان اس دنیا سے چلا جائے گا، اس دنیا کا قصہ تمام ہو جائے گا، تو اللہ کے دربار میں ظاہر سی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک متعین وقت کے لیے یہاں دیا. اور جب اس دنیا سے جائے گا اپنے اعمال کے وقت اللہ نہ کرے کہ کوئی مسلمان جہنم میں جائے. اللہ تمام لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچائے. لیکن جو اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، بد اخلاقیوں کی وجہ سے، بد کرداریوں کی وجہ سے جو اس دنیا سے چلا جائے گا، بد نصیبیوں کی وجہ سے اس دنیا سے چلا جائے گا، قرآن کریم کہتا ہے کہ اس دنیا سے جانے کے بعد اگرچہ اس کو جہنم کا سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا، معمولی عذاب دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے کہ اے میرے بندے، کیا تو یہ چاہتا ہے
کہ اس عذاب سے تجھے چھٹکارا مل جائے اگر تمہارے ہاتھ میں دنیا دے دیا جائے، دنیا کو تم فدیہ میں دے دو، پوری دنیا کو، اور تم اس عذاب سے چھٹکارا پانا چاہو گے، وہ انسان تب کے کہے گا اے میرے مولا، اے میرے پالنہار، یہ دنیا کیا، اس دنیا کے برابر اگر 10 دنیا ہو، 10 آسمان 10 زمین ہو میرے قبضے میں، اور آپ اس کو لے کر کے مجھے چھوڑ دیں تو میں اس سے چھٹکارا چاہتا ہوں، چھٹکارا چاہوں گا وہ دے کر کے فدیہ میں۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اے انسان، تجھ کو تو اس سے بھی معمولی، تجھ کو اس سے بھی آسان چیز دی گئی تھی کہ تو دنیا میں نماز پڑھ، معاملات کو اچھا رکھ، اخلاق کو اچھا رکھ، دوستوں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ، حتیٰ کہ اللہ کے رسول نے بڑے بڑے دشمنوں کو بھی معاف فرمایا۔ سیرت کی کتابوں کو اٹھا کر کے دیکھیے، جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا کلیجہ چبایا تھا، اللہ کے رسول کے چچا حضرت حمزہ ہیں، ان کا چچا ان کے چچا کا جو کلیجی دل گردہ چبانے والا وحشی ابن حرب ابن وحشی کو اللہ کے رسول نے معاف فرما دیا۔ اور جبکہ اللہ کے رسول نے بڑی اپنے چچا کے لیے غم زدہ ہوئے، آنسو بہائے، لیکن اللہ کے رسول کے رحمت پہ، محبت پہ، شفقت پہ قربان جائیے کہ انہوں نے ایسے ظالم کو بھی ایمان لانے کے بعد معاف فرما دیا۔ وحشی بن حرب کو ہندہ جو اس جرم میں شامل تھی، جس ہندہ نے جو سفیان کی بیوی تھی، اس ہندہ نے اللہ کے رسول کے سگے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے کان کو، ناک کو، آنکھ کو کاٹا تھا، گلے کا ہار بنایا تھا، گلے سے نکال کر کے زندہ چاک کر کے چبایا تھا، جسم کے اندر سارے جسم کو مردہ حالت میں زخمی کر دیا تھا، جگہ جگہ سے اس کو جو ہے چباتی تھی اور اپنا دشمنی نکالتی تھی۔ اس ہندہ کو بھی اللہ کے رسول نے معاف فرما دیا ایمان قبول کرنے کے بعد، لیکن اتنا کہا کہ اے وحشی ابن حرب، اے ہندہ، میں نے تجھے معاف تو کر دیا، لیکن تم یاد یہ رکھنا کہ تم میرے سامنے نہ آنا، تم میرے سامنے نہ آنا۔ کیوں نہ آنا؟ اس لیے کہ جب تم میرے سامنے آتے ہو، مجھے اپنے سگے چچا حضرت حمزہ یاد آ جاتے ہیں، جو بڑے پیارے چچا تھے، ان کا شہید ہونا، ان کا ظلم شہید ہونا مجھے یاد آ جاتا ہے، ان کے کٹے ہوئے ناک، ان کی نکلی ہوئی آنکھیں، ان کا چاک کیا ہوا سینہ مجھے یاد آ جاتا ہے۔ اور منع کرنے میں بھی وہ وحشی ابن حرب کے بارے میں آتا ہے کہ منع کرنے کے بارے میں بھی اللہ کے رسول نے منع کیا۔ منع اس وجہ سے کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو میرے چچا یاد آ جائے، میرا دل غمگین ہو جائے، میں تو نبی ہوں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میں تو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ میں کہیں رنجیدہ ہو گیا، میں کہیں غمگین ہو گیا، اس غم کے وجہ سے کہیں وحشی قیامت کے دن پکڑا نہ جائے۔ کتنا بڑا وہ رسول تھا، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے بہت بڑے محسن ہیں۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنی انا میں، اپنی خودی میں اور اپنی استکبار میں، جاؤ حشمت کے خاطر، شان و شوکت کے خاطر یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ زندگی ہماری ختم ہو جائے گی، جو ہم کریں گے میرے کندھے پہ اس کا عذاب باقی رہ جائے گا، پوچھ گچھ باقی رہ جائے گی۔ ہم یہ نہیں سوچتے، یہ دنیا کے خاطر بے دریغ جو دل میں آتا ہے ہم کرتے چلے جاتے ہیں۔ آج باپ بیٹا سے ناراض ہے، باپ بیٹا سے ناراض ہے، بیٹا باپ سے ناراض ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے ماں باپ تمہارے لیے
جنت یا جہنم ہے، تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جنت یا جہنم ہے، اور تمہارے لیے دو نور ہیں۔ جب تک تمہارے ماں باپ زندہ ہیں، جب تک با حیات ہے، اللہ کے طرف سے دو نور تمہارے گھر میں ہیں۔ اور کیسا نور؟ چاند سورج سے بھی بڑھ کے وہ نور اور روشنی والی چیز تمہارے گھر میں موجود ہے۔ لیکن اس باپ کو، اس ماں کو لوگ دنیا کے اندر ستاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، اور بسا اوقات یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بوڑھے باپ کے کلیجہ میں چڑھ کر کے مارتے ہوئے دیکھا گیا کہ اس باپ کو بد نصیب اولاد مار رہی ہے، اور اس باپ کو کھانے کے لیے پاری لگا دیتے ہیں کہ 5 بھائی ہے تو کل تمہارے پاس، کل تمہارے پاس، کل تمہارے پاس۔ جس باپ نے، جس ماں نے کتنی محبت سے، ذرا یاد کیجئے ہم اپنی اولاد کو کتنی محبت سے پوستے اور پالتے ہیں، ذرا سی تکلیف کے بے چین ہو جاتے ہیں، بیٹا بیمار ہو جائے باپ کی نیند حرام ہو جاتی ہے، باپ سوچتا کہ کس طرح سے میں یہ جگر کے ٹکڑے کو کس طرح سے اس کو بیماری سے شفا یابی دلاؤں، یہ ڈاکٹر وہ ڈاکٹر، حتیٰ کہ جیسے بھی وہ ٹھیک ہو، جہاں سے ٹھیک ہو علاج کراتے ہیں، خود انسان نہیں کھاتا ہے بیٹا کو کھلاتا، خود انسان بھوکا رہ جاتا بیٹا کو کھلاتا، خود انسان ان پڑھ اور جاہل رہ جاتا، سوچتا میرا بیٹا مجھ سے بھی زیادہ پڑھا لکھا ہو، میرا بیٹا مجھ سے بھی زیادہ دنیا کے اندر نام کرے۔ وہ ماں ہر وقت دعا کرتی رہتی ہے کہ اے میرے اللہ میرے بچوں کو سلامت رکھنا، ہمیشہ وہ ماں دعا کرتی رہتی ہے کہ اے میرے اللہ ہمیشہ میرے بچے کو سلامت رکھنا، ہر نماز میں، ہر دعا میں۔ اور مائیں دعا کرتی ہے جب تک بچہ کمارا رہتا ہے، ماں دعا کرتی ہے کہ اے اللہ میرے اس بیٹے کو چاند سی دلہن عطا فرمانا، میرے اس بیٹے کو نیک دلہن عطا فرمانا، اے میرے اللہ کبھی اس کا نہاتے ہوئے بھی، غسل کرتے ہوئے بھی ایک بال نہ ٹوٹے۔ وہ ماں آج بینائی سے محروم ہے، وہ ماں آج سننے کے قابل نہیں ہے، آج چلنے کے قابل نہیں ہے، وہ ماں جس نے آدھی پیٹ کھا کر کے بھوکے رہ کر کے بچوں کا خیال کی تھی، وہ بچہ آج ماں کا دشمن بنا ہوا، آج اسے ستا رہا، اس کے اوپر ظلم کا پہاڑ ڈھا رہا، اور قدم قدم پہ، قدم قدم پہ اپنے ماں باپ کو انسان ستاتا، اور جب وہ ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو پھر نام و نمود کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ہم چوٹھاری کر رہے ہوتے ہیں، چوٹھاری کرتے، جبکہ حدیث اور قرآن میں کہیں اس چوٹھاری بیماری کا تذکرہ نہیں ہے کہ آپ چوٹھاری کریں، آپ بھوج پکائیں، آپ علاقے کو کھلائیں، کہیں قرآن اور احادیث کے اندر یہ نہیں ملے گا کہ آپ چوٹھاری کریں۔ بھائی اگر کسی کو آج پولیس اٹھا لے، ہمارے درمیان سے ہمارے بھائی کو یا ہمارے بیٹے کو، ہمارے بچے کو پولیس اٹھا کر کے لے جائے تو کیا کرتے ہیں؟ آج اٹھائے اور آج ابھی سے اس کے چھٹکارے کی کوشش کرنے لگتے ہیں۔ یہ وکیل صاحب کے پاس، یہ نیتا صاحب کے پاس، اس پولیس اور اس دروغہ کے پاس، اس ایس پی اور ایس ایس پی ڈی ایس پی کے پاس دوڑتے ہیں کہ کیسے میرے بیٹے کی رہائی ہو جائے، کیسے میرے بھائی کی رہائی ہو جائے۔ دنیا کا پولیس بہرحال اگر نہ کوشش کریں گے پھر بھی ایک نہ ایک سزا بھگت کر کے اس کو رہائی ہو جائے گا، وہ چھوٹ جائے گا۔ لیکن جو انسان دنیا سے ہمیشہ کے لیے چلا گیا، اللہ کا پولیس اسے اٹھا کر کے لے گئی، اللہ کا فرشتہ اسے اٹھا کر کے لے گیا۔ اب تصور کرنے کے بعد بھی، خیالات کرنے کے بعد بھی نہ ہمارے باپ کا چہرہ نظر میں آئے گا، نہ میری ماں کی وہ نورانی صورت نظر آئے گی۔ وہ ماں چلی گئی اور 4 دن کے بعد فرشتہ پوچھ گچھ کر رہا، فرشتہ اسے جزا اور سزا میں مبتلا کر رہا، نہ جانے کتنی تکلیف میں وہ ہے۔ 4 دن کے بعد ہم دعوت کر رہے ہیں، وہ بھی کیوں؟
تاکہ ہمارا پڑوسی یہ نہ کہے کہ باپ اتنی زمین چھوڑ کر کے گیا، باپ اتنی ملکیت چھوڑ کر کے گیا، بیٹا بوجھ بھی نہیں کیا، بیٹا چوٹھاری بھی نہیں کیا۔ اسی ڈر سے بچنے کے لیے، اسی طعن و تشنیع سے بچنے کے لیے ہم یہ کام کر جاتے ہیں۔ لیکن نہیں میرے دوستو، آپ کسی غریب کو کھانا کھلا دیں گے، یقیناً اس کا ثواب ملے گا، یقیناً ثواب ملے گا۔ آپ کسی محتاج کو آپ دوا علاج کے لیے پیسے دے دیں گے، تنگ دست کو آپ داد رسی کر دیں گے، یقیناً اس کا ثواب ملے گا، ملے گا، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ ثواب اسی وقت ملے گا آپ نے ادھر سے دیا، وہ بھوکا آدمی کھانا کھایا، دعا کیا، ثواب ختم ہو گئی، وہ ثواب پہنچ گیا۔ ہمیشہ وہ ثواب ملتی نہیں رہے گی، ملتا نہیں رہے گا وہ ثواب، ہمیشہ وہ بینیفٹ نہیں ملتا رہے گا۔ بلکہ ثواب کیسے ہمیشہ ملے گا؟ انسان جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے، سارے اعمال اس کے منقطع ہو جاتے ہیں، ایک بار بھی وہ سبحان اللہ نہیں کہہ سکتا۔ البتہ اگر اللہ اسے اجازت دے دے نیک ہونے کی وجہ سے، جیسا کہ کتابوں میں آتا ہے کہ ایک آدمی 70,000 قرآن پڑھ چکا تھا، کہاں؟ مرنے کے بعد، کیونکہ وہ حافظ تھا، حافظ قرآن تھا، 70,000 مرتبہ قرآن کریم پڑھ چکا تھا مرنے کے بعد قبر میں۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اب تم سے میں راضی ہوں، تم کیا چاہتے ہو؟ وہ کہتا کہ اے اللہ، میں دنیا میں قرآن پڑھا کرتا تھا، مجھے قرآن پڑھنے کی اجازت دے دی۔ وہ پڑھتے پڑھتے 70,000 مرتبہ قرآن پڑھ چکا۔ ایک آدمی ایک اللہ والے قبرستان پہ جاتے ہیں، اللہ والوں کی بھی بات نرالی ہوتی ہے، اگر وہ واقعی اللہ والا ہے تو اس کی بات نرالی ہوتی ہے۔ اس اللہ والے کا جب اس قبرستان پہ گزر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے کشف فرمایا، اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا، اور اس مردے سے تعلق ہوا جو مردہ 70,000 مرتبہ قرآن پڑھ چکا تھا، تعلق قائم ہوا۔ یہ زندہ شخص اب بات کر رہا کہ کیا حالات ہے؟ اس نے کہا کہ میں جب سے دنیا سے آیا ہوں 70,000 مرتبہ قرآن پڑھ چکا ہوں، لیکن میرے بھائی میں چاہتا ہوں کہ آپ دنیا کے اندر جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا ہے اس کا ثواب آپ مجھے دے دیجئے، اور یہ 70,000 قرآن کا ثواب آپ لے لیجئے۔ کہا ایسا کیوں؟ کہا ایسا اس لیے کہ جو تم دنیا میں آج کر رہے ہیں، جو دنیا میں آپ ہیں، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب 70,000 قرآن پڑھنے سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ وہ دار العمل ہے، عمل کرنے کی جگہ ہے، اور یہ دار الجزا ہے، یہاں کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ میرا ایک مشغلہ ہے، شغل ہے کہ میں پڑھ رہا ہوں، پڑھتا جا رہا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، وہ اس دنیا کے اندر جا کے بھی انسان کچھ نہیں کر سکتا، اگر پڑھے گا بھی اس کا ثواب اسے نہیں ملنے والا۔ لیکن ہاں البتہ جب تک ہم اور آپ اس دنیا کے اندر ہیں، ایک بار پڑھیں، 10 بار پڑھیں، 100 بار پڑھیں، پڑھتے جائیں، نیک کام کرتے جائیں، آپ کو ثواب ملتا جائے گا، ملتا جائے گا۔ اور بس افسوس اس وقت ہوگا جب یہ دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان قبر کے اندر ایسا ہوتا ہے جیسے سمندر میں چلنے والا انسان، سمندر میں ڈوبنے والا انسان، ہر وقت وہ سہارے کا محتاج رہتا ہے، ہر وقت وہ سہارے کا محتاج ہے۔ ڈوبنے والا شخص سوچتا کوئی تنکا، کوئی لکڑی مجھے مل جائے، میں اسے پکڑ لوں، میری جان بچ جائے۔ اسی طرح سے قبر والا انسان سوچتا ہے کہ کوئی میرے لیے کچھ کر دے، میرے لیے کچھ کر دے تاکہ مجھے ثواب ملے۔ لیکن یہ بھی غور کرنے کی بات ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کے سارے انقطاع عملہ، اس کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں،
تین راستے ایسے ہیں جس کے ذریعے سے اس کو ثواب ملتا رہتا ہے. تین راستہ میں سے ایک راستہ یہ ہے کہ وہ انسان خود عالم ہو، حافظ ہو، قاری ہو، صاحب علم ہو، اس نے دنیا کے اندر علمی وراثت چھوڑا ہو، کتابیں چھوڑی ہو، شاگردوں کو چھوڑا ہو. اس کا ثواب مرنے کے بعد بھی اگر اس نے کتاب لکھ دی ہے، کسی کو نورانی قاعدہ بغدادی قاعدہ ہی کیوں نہ ہو، کسی کو سورہ فاتحہ ہی کیوں نہ اس نے یاد کرا دیا، نماز کا طریقہ ہی کیوں نہ اس نے بتا دیا دنیا کے اندر، جب تک وہ نماز پڑھتا رہے گا، جب تک وہ دنیا میں رہے گا، جب تک وہ دوسرے کو سکھاتا رہے گا، نماز پڑھتا رہے گا، اس کو ثواب ملتا رہے گا. نورانی قاعدہ والا کو بھی ثواب ملتا رہے گا، بغدادی قاعدہ والے کو بھی ثواب ملتا رہے گا، کلمہ سکھانے والے کو بھی ثواب ملتا رہے گا، ثواب ملتا رہے گا. لیکن اگر اس نے نہ علم سیکھا نہ دوسرے کو سکھایا، عام طور سے ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج آج علم سے اور بالخصوص علم دین سے کافی محروم اور یتیم ہے، ٹوور اور ٹاپر ہے، علم سے کوسوں دور ہے. اگر کسی کے پاس علم بھی ہے تو پختہ علم نہیں ہے، اگر علم بھی ہے تو عمل نہیں ہے، اس عمل سے کافی دور ہے. تو علم کا تو یہ حالات ہے، علم کا تو یہ نتیجہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے علم میں وہ پختگی نہیں ہے. وہ علم قابل عمل، جو علم ہمیں برائی سے نہ روکے، جو علم ہمیں شر سے نہ روکے، جو علم ہمیں ظلم سے نہ روکے، جو علم ہمیں پڑوسیوں کو حقوق کو ادا کرنے سے باز نہ رکھے، بلکہ جو علم ہمیں پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے پر آمادہ نہ کرے، وہ علم پھر علم نہیں ہے، وہ جہالت سے بھی بڑھ کے. تو انسان اگر علم چھوڑ کے جائے گا، شاگرد کو چھوڑ کے جائے گا، تو اسے ثواب ملتا رہے گا. اسی طرح سے اگر اس نے زندگی کے اندر کوئی ایسا کام کر دیا، مسجد ہے، مسجد میں وضو خانے بنوا دیا، اسی طرح سے مسجد کے اندر کچھ کام کرا دیا، اسی طرح سے مدرسے ہیں، قرآن پڑھنے والے ہیں، قرآن پڑھنے والے پر کچھ خرچ کر دیا، اللہ کے رسول کے نائب رسول پر کچھ خرچ کر دیا، مدرسے میں لگا دیا، دینی کاموں میں لگا دیا. کہیں پہلے تو لوگ کنواں کھدوایا کرتے تھے پانی کے لیے، اب ٹیوبل ہے، اب یہ جو بورنگ وغیرہ ہے، یہ اگر کرا دیا، کوئی پیڑ پودا لگا دیا، اسی طرح سے کوئی نہر بنوا دیا، کھیت میں پانی نہیں ہے، کوئی نہر بنوا دیا، سارے لوگ اپنی کھیتی کو سیراب کر رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں. اس کا ثواب اسے کرنے کے بعد بھی ہمیشہ ملتا رہے گا. اور اگر یہ بھی نہ کر سکا تو اس نے نیک اولاد چھوڑا، جو اولاد اب اس کے لیے دعا کر رہی ہے، ہر نماز میں، ہر موقع پر اس کے لیے صدقہ کر رہی ہے، خیرات کر رہی ہے، اس کے لیے خوب خیرات کر رہی ہے، خوب خیر کا کام کر رہی ہے اولاد، اور دعا کر رہی ہے کہ اے میرے اللہ، میرے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، جو دو نور آپ نے ادا کیا تھا، جو دو نور آپ نے عطا کیا تھا، دونوں نور بجھ چکے ہیں. چاند اور سورج سے بھی قیمتی نور تھے، وہ نور ختم ہو گئے. چاند کو دیکھنے کے بعد آپ کو ایک حج کا ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا. سورج کو دیکھنے کے بعد ایک حج کا ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا. لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر آپ نے ماں کو پیار کی نظروں سے دیکھا، محبت بھری نگاہوں سے دیکھا، اس کے عظمت کی نگاہوں سے دیکھا کہ یہ میری ماں ہے، یہ میری جنم داتا ہے، اس نے مجھے وجود بخشا ہے، اپنا جگر کا خون پلا کے مجھے جوان کیا ہے، اے اللہ تو اس بوڑھی کی رحم فرما. آپ کا یہ دیکھنا بھی عبادت ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ ایک نہیں بلکہ 100 حج کرنے کے برابر ثواب ملے گا، اور وہ حج بھی مقبول حج، قبول حج، جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، وہ حج کا ثواب اللہ عطا فرمائیں گے.
تو وہ نور تو اب بجھ چکے ہیں، ہم کبھی دعا نہیں کرتے کیونکہ ہمیں وہ نصیحت نہیں کی گئی۔ حضرت نے بھی بڑی اچھی بات ہمارے درمیان رکھی، حضرت نے بھی بڑی اچھی بات رکھی، بالخصوص حافظ احسان صاحب نے بھی بڑی اچھی بات انہوں نے رکھی کہ اولاد کو ہم اولاد پہ کڑی نظر رکھیں، اولاد پہ ہماری اولاد کہاں اٹھ رہی ہے، کہاں بیٹھ رہی ہے۔ وہ جس طرح سے ہم پیڑ پودا لگاتے ہیں، پیڑ پودا کو اگر نہ تراشا جائے، اسے جھاڑ جھنکار سے حفاظت نہ کی جائے تو سارے جنگلات اس کے اوپر سوار ہو جائیں گے۔ وہ پیڑ نہیں پھر کانٹے دار درخت بن جائے گا، وہ پھل نہیں پھر تیکھا پھل بن جائے گا، وہ استعمال کے قابل نہ ہوگا، وہ پیڑ پھلدار نہ ہوگا۔ جب ہم پیڑ پودوں کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں، اللہ نے ہمیں کھیتی دی ہے، کھیتی کی ہم کیسے حفاظت کرتے ہیں، کھیت کو کیسے دیکھتے ہیں، دھان بوتے ہیں، اس کے لیے کتنی بار ہم ٹریکٹر چلواتے ہیں تاکہ گھاس نہ ہو جائے، گھاس نہ ہو جائے، وہ گھاس ہمارے دھان کو نقصان نہ پہنچائے۔ اور کوئی گھاس اگر دھان میں دھوکہ سے ہو گیا تو پھر وہ گھاس کو ہم باضابطہ لیبر رکھ کر کے مزدوری دے کر کے اس گھاس کو تراش کرواتے ہیں، دھان سے نکلواتے ہیں کہ کہیں دھان کو نقصان نہ پہنچا دے، کہیں دھان کو کھا نہ جائے، گھاس ہی گھاس نہ ہو جائے۔ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ قیمتی کیمیکل لا کر کے اس دھان میں چھڑکاؤ کرتے ہیں کہ میرا دھان کا فصل جو میں نے اتنی محنت کے ساتھ لگایا کہیں برباد نہ ہو جائے۔ اور یہ آل اولاد جو اللہ کی بڑی نعمت ہے، کروڑا کروڑ نعمت ہے اللہ کی، ارے اس اولاد کی اہمیت تو ذرا اس سے پوچھئے جو بے اولاد ہے، جو بے اولاد۔ اولاد تو ایسی چیز ہے جس کے لیے انبیاء کرام نے دعا فرمائی، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما رب هب لي من الصالحين، جس کے لیے نبیوں نے دعا کی اولاد کے لیے، تو وہ اولاد مل جائے۔ اللہ اگر بے معنی دے دے قسمت اور مقدر سے، اگر اولاد نہ ہو تو کتنے علاج سے ہم گزرتے ہیں، کتنے ڈاکٹروں کے پاس فیس بھرتے ہیں، ہم میاں بیوی ایک دوسرے پہ شک بھی کرتے ہیں کہ نہ معلوم مجھ میں کمی ہے یا عورت میں کمی ہے، لوگ بھی شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ لیکن اللہ اگر بے مانگے ہوئے اولاد دے دیتا ہے، اس اولاد کی قدر نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں بس یہ اولاد مل گئی، کتنا لوگ کہتے ہیں کہ میں نے کچھ مانگ کے تم کو لایا، اور بس وہ اس قابل ہو جائے ذرا کہ چلنے پھرنے لگے، پھر اس کو موبائل دے دیتے ہیں۔ جبکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگرچہ وہ شیر کھار ہے، ابھی کچھ نہیں جانتا، آنکھیں کھلی ہوئی ہے، اس کی آنکھیں اس کی کھلی ہوئی ہے، اس کے سامنے بھی کوئی بے حیائی کا کام نہ کرو، کوئی غلط کام نہ کرو۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا علم حاصل کرو، علم حاصل کرو کیسے؟ مہد سے لے کر کے لحد تک۔ مہد کہتے ہیں کس کو؟ گود کو، جو بچہ ابھی چلنے کے قابل نہیں ہے، بولنے کی صلاحیت نہیں ہے، سمجھنے کا شعور نہیں ہے، اور اسے دنیا کی کوئی جانکاری نہیں ہے، سوائے یہ کہ جب اسے بھوک لگے تو وہ روئے، جب اسے کوئی پریشانی ہو تو وہ روئے۔ یہ کون اس نے سکھایا؟ کس نے سکھایا کہ بھوک لگتی ہے تو رونے لگتا ہے؟ کس نے اس کو سکھایا کہ کوئی پریشانی ہوتی ہے تو رونے لگتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے؟ اور جب وہ ماں اپنے چھاتی سے لگا کر کچھ نہیں جانتا، وہ بچہ ابھی شیر کھار ہے، بالکل وہ گوشت کا لوتھڑا ہے، کہیں چھوڑ دیجئے کتے بلی بھی اسے اٹھا کے لے جائیں گے، اس قابل بھی نہیں کہ اپنا دفاع کر سکے۔ لیکن اللہ نے ایک صلاحیت اس کے اندر رکھی ہے کہ ماں چھاتی سے لگاتی ہے کہ وہ بچہ فوراً اپنی روزی اپنی زبان کے ذریعے سے، تالو کے ذریعے سے اپنی روزی ٹھوسنے لگتا۔ کس نے سکھائی یہ بات؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے یہ بات وصیت کی
تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ علم حاصل کرو مہد سے، یعنی گود سے۔ ابھی اور اگر کیا جائے تو ہم بولنے کے اس وقت میں جب پوزیشن میں نہیں ہوتے ہیں، اچھے برے کی تمیز نہیں ہے، اس وقت بھی پیدائش کے فوراً بعد ہمیں حکم یہ دیا گیا کہ بچے کے کان میں اذان دلائی جائے، اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدائیں لگائی جائے۔ ابھی وہ بولنے کے قابل نہیں ہے تو اس کے کان میں اذان دے کر کے اسے بول کر کے علم سکھایا جا رہا، وہ مہد میں ہے، گود میں ہے، وہ اسے بول کر کے علم سکھایا جا رہا، اللہ کی وحدانیت سکھائی جا رہی ہے۔ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اے بچے اس دنیا میں جو آئے ہو سب سن لو، سب سے بڑا رب، سب سے بڑا پالنہار، سب سے بڑا خالق، سب سے دنیا کا بڑا مالک اللہ ہے، سب سے بڑا اللہ ہے۔ یہ بات اس کے کان میں دی جاتی ہے، اسی لیے پھر کہا جاتا ہے کہ جب وہ بچہ 7 دن کا ہو جائے اس کا عقیقہ کرو۔ لوگ چھٹیاں مناتے، مولانا نے کہا کہ لوگ چھٹی مناتے، جبکہ اس کا ہمیں قرآن احادیث سے کہیں وجود نہیں ملتا کہ ہم چھٹی منائیں، لیکن جس کا وجود نہیں مل رہا وہی چھٹی ہم منا رہے ہیں۔ لوگ چھٹی مناتے ہیں اور عقیقہ کرنے کے لیے کہا گیا، آپ آج عقیقہ کرنے کے پوزیشن میں نہیں ہیں، آپ چھوڑ دیجیے، موقع دے دیجیے، کچھ دنوں کے لیے چھوڑ دیجیے، جب آپ صاحب استطاعت ہو جائیں۔ اگر 2 بکرا نہ ہو، 2 حصہ نہ ہو جانور میں، ایک ہی حصہ آپ کر سکتے ہو، ایک ہی جانور کی استطاعت ہو، 1 سال کا ہونا چاہیے، آپ اس بچے کی طرف سے عقیقہ کر دیجیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بچہ رہن رکھا ہوا ہوتا ہے، کس کے بدلے؟ عقیقہ کے بدلے وہ بچہ رہن رکھا ہوا ہوتا، رہن ہوتا ہے۔ ہم تلاش کرتے ہیں اس بچہ صحت یاب نہیں ہو رہا، بچہ بیمار رہ رہا، بچہ ہمیشہ روتا رہتا، لیکن اللہ کے رسول نے جو سکھایا، اللہ نے جو تعلیم دی وہ ہم نے تو نہیں کیا، ہم نے نہیں کیا، ہم نے چھٹی منایا، خوب شور شرابہ کیا، اور ہم سوچتے ہیں کہ بچہ صحیح سلامت رہے۔ کیسے وہ بچہ صحیح سلامت رہ سکتا ہے؟ اسی طرح سے کہا کہ اس بچے کو کوئی نیک آدمی کو بلا کر کے، اگر نیک آدمی کوئی اللہ والا نہ ہو، گھر میں کوئی نمازی شخص ہو، کوئی بوڑھی عورت ہو جو نماز پڑھتی ہو، آپ اسی کے ذریعے سے کوئی کھجور وغیرہ چلا کر کے تھوڑا سا اس بچے کے کانوں میں مل دیں تاکہ اس بچے کا دماغ کھل جائے، اس بچے کے دماغ کے نس بالکل حرکت میں آ جائے اور اس نیکی کا اثر اس بچے کے زندگی میں پڑے۔ تو ایسا نہیں کرتے، بچہ رونے لگا، ہم موبائل دکھا رہے ہوتے شروع سے، ہم موبائل کے عادی بنا رہے ہوتے شروع سے، اور وہ کہاں جو اسلام نے ہمیں سکھایا وہ ہم کہاں کر رہے ہوتے۔ اسی طرح سے کہا کہ کوئی نیک آدمی کا پیرہن پہنا ہوا کپڑا، پرانا ہی کپڑا کیوں نہ لے آؤ اور اس کا کپڑا سلا کے بچے کے بدن پہ ڈال دو تاکہ بچے کو اس نیک آدمی کا اثر ہو۔ اگر آپ کو اللہ کا ولی کامل کوئی نہ ملے، مسجد کے جو امام ہیں جو 5 وقت نماز پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، ہم اور آپ سے گناہوں سے زیادہ بچتے ہیں، آپ انہی کا کپڑا لے لیجئے اور وہی کپڑا کو پہنا کر کے پہنا دے اس بچے کو، تاکہ دیکھیے کس طرح سے تربیت کی جا رہی، آزان دی جائے، اس کے منہ میں جو شیری ڈالا جائے، نیک لوگوں کے ذریعے سے کپڑا پہنایا جائے، عقیقہ کیا جائے، اور اسی طرح سے جب وہ بچہ بولنے کے قابل ہو جائے، اب کیا کہا کہ مہد سے لحد تک، تو بولنے کے جب پوزیشن میں آ جائے، توتلی زبان سے جب بولنے لگے، دادا دادا نانا نانا کرنے لگے، اس وقت آپ اللہ اللہ بھی سکھائیے۔ بچہ اللہ اللہ کرتا ہے، بولنے لگتا بچہ، جہاں نانا نانا کرے گا آپ اللہ اللہ سکھائیے، اللہ اللہ وہ معصوم بولے گا۔ اس کے زندگی میں شروع سے یہ تربیت ہوگی اور شروع سے یہ اسلام کے اندر پروان چڑھتا
چلا جائے گا. پھر جب وہ بولنے چلنے کے قابل ہو جائے, پڑھنے لکھنے کا شعور ہو جائے, کہیں آپ اچھا بس بات ختم کریں, تھوڑی دیر اور جو بات کو سمیٹ لیا جائے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بچہ ہم لوگ سب آدمی کبھی کبھی سبحان اللہ اچھی بات سمجھنا ہے تو سبحان اللہ کہا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا بچوں کی اچھی تربیت کی جائے شروع سے, تاکہ بعد میں چل کر کے رونا نہ پڑے, اور جب وہ شعور سنبھالنے لگے تو ضرور اس کے اوپر خیال رکھیں کہ میرا بچہ مکتب میں جائے, دین کا علم حاصل کرے, چاہے وہ بچہ ہو بچی ہو, قرآن کی تعلیم حاصل کرے. آپ جو چاہیں پھر بنائیں, لیکن اول اسے کلمہ درود قرآن جائز ناجائز ضرور اسے سکھائیں, تاکہ وہ آپ کی قدر کرنے والا بنے, آپ کی عزت اور احترام کرنے والا بنے, وہ جھاڑ جھنکار کانٹے دار درخت نہ بن جائے. اور اسی لیے پھر جو ہے جب وہ مر کے دنیا سے چلے جاتے ہیں ہم میں سے کوئی بھی, تو کیا ہے ہم اب بولنے کے قابل نہیں ہیں, اس وقت پھر دعا کی جاتی ہے اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا, دعا پڑھی جاتی ہے. اب وہاں بھی بولنے کے قابل نہیں, لیکن دعا پڑھ کے ہمیں دفنایا جا رہا ہے, ہمارے لیے دعا کی جا رہی ہے. تو ذرا غور کیجیے, زندگی کا سرمایہ اگر ہمارا کوئی گھر لوٹ لے, ہماری دکان کوئی لوٹ لے, دکان جل جائے, ہمیں بجنس میں لاس ہو جائے, کتنا ہم پریشان ہوتے ہیں. لیکن ہماری زندگی جو لٹتی جا رہی ہے, زندگی سرمایہ ہے. غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے بنا دی, گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. جب وہ گھڑی پہلے بڑی گھڑی ہوا کرتی تھی, مسجد میں لگی رہتی تھی, جیسے ہی 12 بجا 5 بجا 10 بجا ٹنا ٹن وہ گھڑی بجتی تھی. اور اس کے بعد کیا کہتے تھے کہ 10 بج گیا 12 بج گیا, کہا جاتا کہ اے غافل تو گھنٹی کی آواز پہ کہتا 12 بج گیا, یہ نہیں غور کر رہا کہ تیرے زندگی کے 12 گھنٹے نکل گئے جو اللہ نے دیا تھا. آج ہم جو ہے بچوں کے پیدائش کے سالگرہ مناتے ہیں, ہم بچوں کے سالگرہ بڑی تیزی کے ساتھ, جو لوگ تھوڑا سا دنیا دار ہیں, تھوڑا سا دنیا پرست ہیں, اپنے دین سے انہیں واقفیت نہیں ہے. ہمارا دین الیوم اکملت لکم دینکم, میرا دین تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ نے مکمل فرما دیا دین. اب ہم اپنا دین کو دوسروں کے دین میں تلاش کرتے ہیں, دوسروں کے طریقہ پہ ہم بچوں کا برتھ ڈے مناتے ہیں, ہم بچوں کا جنم دن مناتے ہیں, جبکہ اللہ کے رسول نے جو بات فرمائی اس سے ہم 200 دور بھاگ رہے ہیں, اور بچوں کا جنم دن ہم منا رہے ہیں, برتھ ڈے مناتے ہیں. یہ برتھ ڈے کا طریقہ, یہ دراصل یہ انگریز, یہ یہودی نصارہ جن کے پاس کوئی شریعت نہیں ہے, جن کے پاس ماں باپ کے عزت و احترام کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ لوگ یہ کرتے ہیں پیرنٹس ڈے, ٹیچر ڈے, چلڈرن ڈے, برتھ ڈے, اور نہ جانے کون ڈے ان کے یہاں, کیونکہ ان کے یہاں کوئی طریقہ نہیں ہے. اور آپ کو حیران یہ بات کے لیے ہوں گے کہ آپ جو لوگ پڑھے لکھے ہیں وہ جانتے ہیں, آپ امریکہ یورپ کے رجسٹر کو اٹھا کے دیکھیے, رجسٹر جس میں برتھ کے لیے نوٹ کیا جاتا ہے, جنم تاریخ ڈالی جاتی ہے, جنم رجسٹر, اس رجسٹر کو جب آپ اٹھائیں گے تو اس رجسٹر میں بچوں کے باپ کا نام نہیں درج ہوتا, کیوں؟ بلکہ ماں کا نام درج ہوتا, باپ کا نام درج نہیں ہوتا, کیونکہ وہاں باپ کا کوئی ٹھکانہ اور تصور نہیں ہے, ماں کا ٹھکانہ ہے, ماں کا تعلق ہے. باپ نہ جانے کتنے ہیں, تو ان کے رجسٹر میں ماں کا نام ملے گا. غور کیجئے گا کہ جس کو باپ کا پتہ نہیں,
جس کو کھانے پینے کا سلیقہ نہیں، پیشاب پیخانے کا شعور نہیں، ہم ان کے طریقہ پہ بچوں کا برتھ ڈے منا رہے ہیں، ہم ان کے طریقہ پہ بچوں کا سالگرہ منا رہے ہیں۔ بہت بری بات ہے، بہت برا طریقہ ہے اور بہت ناجائز بات ہے یہ۔ بلکہ آپ دین کے دائرے میں نہ معلوم آپ پوچھ لیجئے، جب آپ شروع سے نیک بنائیں گے بچوں کو، تو میں نے کہا تھا کہ بچہ چھوڑ کے جائیں گے تو وہ آپ کے لیے دعا کرے گا، ہمارے لیے دعا کرے گا، ہمارے لیے وہ اولاد ہمیشہ اللہ سے دعا کرتی رہے گی۔ اب غور کیجئے، ہم زندہ ہیں، ہم اپنے لیے نہیں کچھ کر رہے ہیں۔ آج مسجد سے اعلان ہو جائے، آج مدرسہ سے اعلان کر دیا جائے، ہمارے چہرے سوکھ جاتے ہیں، زرد پڑ جاتے ہیں، ہم نہیں دیتے، خود نہیں دیتے زندگی میں۔ تو جب ہمارا مال ہم زمین کے مالک تھے، ہم نے نہیں دیا، تو ہماری اولاد جس کو وراثت میں وہ زمین ملی ہے، روپیہ پیسہ ملا ہے، وہ کہاں سے ہمارے لیے دے گا؟ اسی لیے کوئی اولاد اپنے ماں باپ کے لیے کچھ نہیں، بس وہ چوٹھاری کر کے اللہ اللہ خیر سے اللہ، اب تو جان تیرا کام جانے، تیرا اعمال جانے۔ تو میرے بھائیوں، اوڑھ کر مٹی کی چادر بے نشان ہو جائیں گے، ایک دن آئے گا ہم بھی داستہ ہو جائیں گے، ہم بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ لہٰذا اس دنیا کی زندگی کو غنیمت جانا ہے۔ بڑے بڑے لمبے پلاننگ والے، بس محفوظ بھائی تھوڑی سی بات واپس ہو جائے، اس کے بعد بات ختم کرتا ہوں۔ دنیا کے اندر بڑے بڑے لوگ آئے، آپ نے مائیکل جیکسن کا نام سنا ہو، جو مائیکل جیکسن بہت بڑا میوزک کار تھا اور گانا بجانا شاید کہ وہ کیا کرتا تھا، دنیا میں اس کا بڑا نام ہوا۔ وہ وحشی گھر میں پیدا ہوا تھا، کالا تھا، بالکل کالا۔ جب وہ میوزک کے لائن میں آیا، کچھ روپیے پیسے اس کے پاس آئے، تو اس نے دیکھا کہ میرا رنگ بڑا کالا ہے، لہٰذا نجومی کے پاس وہ گیا، اور نجومی کے پاس جانے کے بعد اس نے دو سوال کیے اور کہا کہ بھائی میں یہ بتاؤ کہ میرا جو یہ رنگ کالا ہے کسی طرح سے یہ گورا ہو جائے، کوئی اس کی اپائی ہے؟ تو نجومی نے کہا کہ بھائی اس کا کوئی اپائی نہیں، جیسا جس کو بھی اوپر والے نے جیسا پیدا کیا ہے بس ویسا ہی وہ رہے گا، اس کا کیا علاج ہو سکتا ہے، کیا اپائی ہے؟ کہا اچھا۔ دوسرا سوال یہ کیا کہ میں کتنا دن تک زندہ رہوں گا یہ بتاؤ؟ تو کہا کہ بھائی عام طور سے دیکھتا ہوں کہ لوگ 50 سال 60 سال 70 سال زیادہ سے زیادہ 100 سال کی عمر میں اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے، اور یہ تو اوپر والا ہی کب کون جائے، یہ کون بتا سکتا تم کتنا دن میں جاؤ گے؟ تو اس نے اپنی پلاننگ بتائی اور کہا کہ میں دونوں بات کو تمہارے غلط ثابت کروں گا، میں یہ جو میرا کالا رنگ ہے اسے گورا کر کے رہوں گا، اور پھر جو تو نے بتایا چند دن کی زندگی، تو میں 150 سال تک زندہ رہ کر کے تم کو دکھاؤں گا۔ اس کے بعد کہا نجومی کہ تیری مرضی ہے تو جیسا کر۔ وہاں سے بات آئی گئی ہو گئی، یہ مائیکل جیکسن پیسہ والا ہوتا گیا، لہٰذا اس نے جب تک پیسہ ہوا تو مختلف ممالک کا اس نے سفر کیا، یہ ملک وہ ملک تمام کا سفر کیا۔ سفر کرنے کے بعد بڑے بڑے ڈاکٹروں کی خدمت حاصل کی، اور جسم کے سرجری کے ذریعے سے سارے چمڑے کو بدل ڈالا، وہ کالی چمڑی کو گوری چمڑی میں تبدیل کر لیا، وہ گورا بن گیا۔ یہ بات کو نجومی کے بات کو غلط کر دیا، وہ گورا بن گیا۔ اب کیا تھا، اب شرط اور اس کے سامنے جو بات تھی اور جو پلاننگ اس کا تھا 150 سال کا، اس نے یہ کیا کہ بڑے بڑے ڈاکٹروں کو اس نے اپنے ساتھ رکھا، ڈاکٹروں کی ایک ٹولی کو، اور ڈاکٹروں کی ٹولی کے ساتھ ساتھ اس نے کچھ ایسے لوگوں کو تیار کیا کہ اگر کڈنی خراب ہو جائے تو تم کڈنی ڈونیٹ کرنا، پھیپھڑا خراب ہو جائے تو پھیپھڑا تم دینا، دل خراب ہو جائے تو دل دینا، اسی طرح سے جو اعضاء خراب ہو جائے وہ اعضاء تم مجھے دینا۔
اب ایک ٹولی کو پیسہ کے بلبوتے پہ سارے گھر کا خرچ وہ مائیکل جیکسن اٹھاتا تھا، ڈاکٹر کا خرچ بھی، اور وہ ڈونیٹر کڈنی ڈونیٹر کا خرچ بھی مائیکل جیکسن اٹھاتا تھا۔ پوری لاؤ لشکر کے ساتھ وہ ہمیشہ چلتا تھا، آکسیجن کے تمبو میں وہ سوتا تھا، ہمیشہ وہ کھانا بالکل جو ناپ جوک کر کے تول کر کے اور ڈاکٹروں کے ریسرچ کے ذریعے سے وہ کھانا کو کھاتا تھا، ہمیشہ منہ پہ ماسک لگا کے رکھتا تھا، ہاتھ میں دستانہ پہنے رہتا تھا کہ کہیں کسی کا انفیکشن نہ ہو جائے، اور ہمیشہ وہ لوگوں سے علادگی اختیار کرتا تھا، ملنا جلنا سے علادگی اختیار کرتا تھا تاکہ بیماری نہ ہو جائے۔ بہرحال زندگی گزرتی گئی اور اللہ تعالیٰ نے تو ایک دن ہر انسان کے لیے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ تم جہاں کہیں بھی رہو گے موت تمہیں آ پکڑے گی، چاہے تم مضبوط قلعہ میں ہو، مضبوط گنبدوں کے اندر پیک ہو جاؤ، لیکن موت تو آ جائے گی۔ اللہ کا یہ فرمان ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ مائیکل جیکسن کو 25 جون یا 24 جون 2009 کو 50 سال کی عمر اس کی تھی، سانس لینے میں تکلیف محسوس ہوئی، اس نے ڈاکٹر سے شکایت کی، بڑے بڑے ڈاکٹر لگ گئے اس کے آکسیجن کے لیے، اس کے لیے جانچ پڑتال کے لیے، فوراً اعلیٰ ہائی اس کے لیے تو معاملہ تھا ہی، فوراً وہ لگ گئے، اور لگنے کے بعد اس کا علاج شروع ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ صرف اور بڑے بڑے ڈاکٹروں کو فون کر کے بلایا گیا اس ملک سے اس ملک سے، لیکن صرف 30 منٹ کے اندر وہ فرفرا کر کے اس دنیا سے 50 سال کی عمر میں چلتا بنا اور اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ اور اس وقت میں یہ 2009 25 یا 24 جون کو صرف 1 یا 2 منٹ کے اندر اس خبر کو اتنا شیئر کیا گیا کہ دنیا کا سب سے گوگل ٹریفک یعنی گوگل جام ہو گیا اس خبر سے، پوری دنیا کے اندر 2 منٹ میں اس کے مرنے کی خبر پہنچ گئی۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ دنیا کے اندر بھائی چاہے ہم جتنے مضبوطی کے ساتھ دنیا میں رہیں، ہم دنیا سے ایک دن چلے جائیں گے، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ لہٰذا ہمیں اچھے اخلاق کے ساتھ یہ دنیا کے اندر رہنا چاہیے، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے پڑوسی ہیں، ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ کوشش یہ کیجئے محفوظ بھائی، دنیا کے اندر بھائی سے بڑا ہمدرد دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ ماں باپ کے بعد ہر بھائی ذرا سا سن لیجئے، کیونکہ سب لوگ بھائی بھائی والے ایک دوسرے سے بغض رکھتے ہیں، ایک دوسرے سے دشمنی ہے، ایک ایک انچ کے لیے لڑتے ہیں، خون بہانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، کیس مقدمے کی نوبت آتی ہے اور ایک بھائی کو ذلیل کر کے خوش ہوتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے گا، ایک بھائی جو ہوتا دنیا میں سب سے بڑا معین مددگار ہوتا ماں باپ کے بعد۔ حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ تم فرعون کو دعوت دو، فرعون کو دعوت دو۔ اب حضرت موسیٰ نے کہا ہے اللہ، فرعون بڑا شریر ہے، بڑا بدبخت ہے، بڑا ظالم ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ مجھے پکڑ نہ لے، کہیں مجھے میں کوئی سزا میں مبتلا نہ کر دے، اسی لیے مجھے کوئی معاون چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ، اے موسیٰ ہم نے تمہارے بھائی ہارون کے ذریعے سے تمہیں قوت بخشا، جا تیرے ساتھ ہارون کو بھی نبوت دیتا ہوں۔ قرآن نے سب سے بڑا معاون بھائی کو بنایا۔ دنیا والے چاہے جتنی محبت کریں، محبت کا دم بھریں، لیکن بھائی میں جو محبت ہوتی ہے دوسری محبت نہیں ہوگی۔ کہا جاتا کسی گاؤں کے اندر بڑا گہرا کنواں تھا، اس کنواں کے اندر لوگ جیسے ہی بالٹی ڈالتے تھے، اپنے یہاں کے کنواں کے اندر جھانک کے دیکھا کئی بار تو پانی دکھتا تھا، لیکن یوپی کے کنواں میں میں نے دیکھا کئی کنواں میں تو اتنا اندھیرا کہ دیکھ کر کے حیرت ہو جاتا تھا، پانی کا نظر نہیں آتا۔ آج بھی کنواں بہت گہرا کنواں ہوتا،
تو کسی زمانے میں گہرا کنواں تھا، اس گہرے کنویں میں لوگ بالٹی سے پانی کھینچتے تھے، ایک ہی کنواں تھا گاؤں۔ ایسا ہوا کہ کچھ دن سے اس کنواں سے یہ شکایت آنے لگی کہ جیسے کنواں میں لوگ بالٹی ڈالتے، کچھ دیر کے بعد بالٹی غائب ہو جاتا اور صرف رسی آتا، خالی رسی آتا۔ اب لوگوں میں یہ ہیبت ہو گیا کہ نہ جانے کون بھوت اور پریت ہے، کون جنات اس کے اندر بیٹھا ہے کہ بالٹی کو غائب کر دیتا ہے، پانی سے میں محروم ہوں۔ پورے گاؤں والے، علاقہ والے بے چین ہو گئے کہ کسی طرح سے ہمیں اس سے نجات مل جائے۔ غور سے سنیے گا، ایک آدمی، لوگوں کے اندر بڑے بڑے ہمت اور شخص بھی ہوتے ہیں، خیر خواہ بھی ہوتے ہیں، جو اپنے جان کو جوخم میں ڈال کر کے پورے قوم کے لیے سینہ سپر ہو جاتے ہیں، لیکن ہم قدر نہیں کرتے۔ ہم سوچتے ہیں ایسے ہی اپنے مفاد کے لیے یہ شخص ایسا کر رہا ہے، لیکن یقین جانیے وہ آپ کے لیے، ہمارے لیے وہ کھڑا ہوا ہے، اپنا رات بھی نہیں کیے وہ ہمارے اور آپ کے لیے، لیکن سوچتے ہیں کہ یہ اپنے مفاد کے لیے کر رہا ہے۔ تو ایسے شخص تھے اس گاؤں میں، اس نے کہا کہ میں تمہیں اس عذاب سے، اس مصیبت سے نجات دلا سکتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے۔ شرط یہ ہے کہ بھائی کنواں میں جب رسی ڈالو گے، بالٹی ڈالو گے تو مجھے بیٹھاؤ گے، بالٹی میں بیٹھ کے ہی جائیں گے ہم اندر۔ سب لوگ رسی کو گاؤں والے بھی پکڑیں گے، گاؤں والے پکڑیں، ٹھیک ہے، مضبوطی سے پکڑنا، شرط تو یہ ہے۔ لیکن سب سے بڑا شرط یہ ہے، لوگوں نے انعام بھی رکھا تھا کہ میں یہ دے دوں گا، اتنی زمین دے دوں گا، اتنا پیسہ دے دوں گا، اتنا روپیہ دے دوں گا۔ اس آدمی نے کہا کہ نہ مجھے روپیہ چاہیے، نہ پیسہ چاہیے، نہ زمین چاہیے، صرف ایک شرط قبول کر لو۔ سب لوگ رسی کو مضبوطی سے پکڑنا، لیکن اس رسی پکڑنے والوں میں میرا سگا بھائی، اپنا میرا سگا خونی بھائی، میرا اس رسی پکڑنے والا میں بھی رکھنا۔ ہاں، اس کے بعد جو ہے یہ تو بہت آسان شرط ہے، ٹھیک ہے، رسی پکڑنے میں اپنا بھائی بھی ہے۔ اب وہ پہلوان شخص، ہمت والا آدمی، سائیں 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 جا رہا، بال بچے رو رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیوں اتنا زوخم اس نے لے لیا، یہ واپس بھی آتا ہے کہ نہیں آتا ہے، لوگ گھبرا رہے ہیں۔ اب وہ جا رہا، جاتے 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 جب اندر پہنچا تو کیا دیکھتا کہ بڑا ایک کالا بندر، بھوکو بندر اس کے اندر موجود ہے، بڑا خونخوار بندر۔ دیکھتے ہی وہ لپکنے لگا اس آدمی کو۔ وہی بندر کیا کرتا تھا، رسی اور ڈول کو کھول دیتا تھا، ویسے ہی لپکا اس کے اوپر، تو یہ ساتھ میں جیب میں گڑ رکھے ہوا ہے، فوراً گڑ کھلایا، فوراً گڑ دیا۔ جب گڑ دیتے دیتے گڑ ختم ہو گیا اور وہ بندر بھی اس سے مانوس ہو گیا۔ گڑ ختم ہونے کے بعد اشارہ کیا، بندر پان کے کندھا پہ آ گیا، پان کے کندھا پہ آ گیا۔ اب اس نے رسی کو زور سے ہلایا، کھینچو، اشارہ کھینچو۔ جب کھینچنا شروع کیا تو سب سے کندھا پہ تو کون بیٹھا ہوا، بندر، اور وہ بھی ہو بندر۔ جو لوگ چڑیا گھر کے گئے وہ دیکھیں گے بہت بڑا بندر ہوتا ہے۔ تو جب وہ بندر کو دیکھا تو سارے گاؤں والے وہاں سے ہوا ہو گئے، الٹے پاؤں رسی چھوڑ کے بھاگے کہ یہی پریت ہے، یہی جن اور بھوت ہے جس نے وہ آدمی کو بھی کھا لیا ہے، اب ہم لوگوں کو کھانے کے لیے دنا دن اوپر آ رہا۔ سارے لوگ ڈر سے رسی چھوڑ کر کے فرار ہو گئے۔ لیکن بھائی جو تھا کہا چاہے جان جائے یا جان رہے، چاہے بھوت مجھے کنواں میں پکڑ کے لے جائے، چاہے گلا گھونٹ دے، لہٰذا میں تو کھینچ کے رہوں گا۔ جب کھینچتے کھینچتے اوپر کھینچا تو کندھے پہ بندر بیٹھا ہوا تھا اور دیکھا سارے لوگ بھاگ چکے ہیں، صرف ایک بھائی موجود ہے۔ اب وہ سارے لوگ دیکھا، ارے وہ بھی اوپر آ گیا۔ تب سب لوگ دوڑ کے آئے، کہا بس اسی دن کے خاطر میں نے اپنے بھائی کو اس میں رکھا تھا کہ جب آڑے وقت آئے گا تو تم سب چھوڑ کے بھاگ جاؤ گے، میرا بھائی ضرور میرا ساتھ دے گا، کیونکہ اس کو خون کی توقع ہوگی، خون کا لگاؤ اور تعلق ہوگا۔ تو اسی لیے باپ کے بعد
بھائی کو غنیمت جانے، پڑوسی کا حق ادا کرے اور حسن اخلاق کے ساتھ بھائی اس دنیا کے اندر زندگی بسر کریں۔ دنیا کے اندر جو اچھے اخلاق کریں گے ہم لوگ وہی یاد کیے جائیں گے، اور برے اخلاق اگر برے کام کر کے جائیں گے لوگ ہمارے اور آپ کے اوپر تھوکیں گے۔ اب دعا ہم یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ